بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان ماہ رحمت، ماہ برکت اور روزے کی جہاں بہت ساری شرائط ہیں اور روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت روزے کی یہ ہے کہ انسان روزہ جو ہے اس کی نیت صرف پروردگار ہے، یعنی آپ روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب یہ نیت میں اخلاص جو ہے وہ عبادت کو نکھارتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ للہ نہیں کرتا، اللہ کی خاطر وہ عبادت نہیں کرتا، تو گویا اس نے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم روزہ اللہ کی خاطر رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، تو ہمیں اپنے باقی کاموں میں بھی کاموں کو اللہ ہی کے لیے انجام دینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھے نیت خلوص اور صدق دل، یعنی سچا دل کے ساتھ جو ہے وہ پاک دل کے ساتھ مجھے چیز جو ہے وہ ہو، اب تبھی عبادت جو ہے وہ اپنی پرواز پہ جائے گی۔ اگر میری کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی ہے، مثال کے طور پر میں کوئی عبادت کرتا ہوں اور خدا نخواستہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور لوگ بولے جی ماشاءاللہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، دیر سے آیا تو پہلی صف نہیں ملی، پیچھے کھڑا تو عجیب سی اس کی حالت ہو گئی۔ اندر نماز پڑھتے وقت یہ سوچنے لگا کہ لوگ کیا سوچیں گے، آج یہ دیر سے آیا، آج یہ اپنی جگہ پہ، تو گویا وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ عبادت لوگوں کے لیے تھی، وہ عبادت جگہ کے لیے تھی۔ یا وہ مشہور واقعہ علماء بیان کرتے ہیں، شخص نماز پڑھا اکیلا تو اسے آواز آئی کہ کوئی آیا ہے، تو اس نے اپنی سجدے بھی طولانی لمبے لمبے کر دیے، دعائیں بھی لمبی لمبی پڑھیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو بولا پتہ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بلی بلی گھوم رہی تھی اندر سے۔ تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں تنہائی میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں عبادت ہی ایسی چیز ہے جو خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اور یہ صرف عبادت نہیں ہے، ہر کام انسان کا اخلاص کے ساتھ ہو۔ روزے میں ایک کوالٹی یہی ہے کہ روزہ آپ دکھانے کے لیے نہیں رکھتے۔ روزہ اگر آپ نے دکھانے کے لیے رکھنا ہوتا تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے پانی پی لیتے، چھپکے سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا اس چہرے پر جو ہے وہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو لیکن کیوں آپ نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں کہ 1 منٹ ٹائم اوپر نہ ہو جائے، ٹائم نیچے نہ ہو جائے، پہلے نہ کھول لوں کہیں دیر، کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اور یہی عبادت آپ سب اور ہم اللہ کی خاطر کریں۔ خوب روزہ یہ ایک ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم اپنی باقی چیزوں کو بھی اللہ ہی کے لیے کریں۔ اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے، دعائے کمیل میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مولا کائنات نے جو تعلیم فرمائی حضرت خضر کو کہ خدایا مجھے اتنی کوشش اور چیزیں عطا کر کہ میں جو تیرا خوف ہے وہ مجھے عطا ہو، تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ میرے کاموں میں، میرے وجود میں نظر آئے۔ جب آپ کو خدا کا خوف ہوگا، خدا سے محبت ہوگی، خدا کے لیے ہوگا، تو وہ آپ کے عمل میں کام نظر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے جو ان کے کمپینین تھے ان کو کہا کہ جب روزہ رکھو تو بالوں میں تیل لگاؤ اور ہونٹوں پہ زیتون کا تیل لگاؤ، تاکہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ تم روزے میں ہو۔ یعنی انسان ایسا نہ ہو ابھی آپ ملے کیسے بھائی کہاں، بس نہیں بچے ہوئے، بڑا روزہ لگا آج تو، بڑا حالت تھی نہ، وہ کیا یار ایسے لوگوں کو نہ محسوس ہو کہ تم عبادت میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم رات کو عبادت کرو تو اپنے دروازوں کو بند کرو تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ تم عبادت کر رہے ہو۔ یعنی یہ خاص چیز خدا کے لیے ہے۔ تو ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی
دیکھیں بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتانی یعنی سامنے کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. اب آپ یہ نہ بولیں کہ میں جماعت میں نہیں آؤں گا, میں نماز میں نہیں آؤں گا, کیوں بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں عبادت اجتماعی ہے, وہ تو کرنی ہے آپ کو, اس میں آپ نے آنا ہے. بعض آپ کو کنٹریبیوشن کرنا ہے, آپ ہو سکتا ہے اپنا نام نہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کہتے ہیں کہ صدقہ دو یا کوئی بھی چیز خیرات کرو تو تمہارے دائیں ہاتھ سے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, یعنی اتنا اخلاص ہو. اب یہ اخلاص آئے گا کیسے؟ اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں, یہ اخلاص ہم لے کر آئیں. اب اس کو ہم روزے میں پریکٹس کریں, روزے کے اندر کاموں میں پریکٹس کریں, چیزوں میں پریکٹس کریں, لینے دینے میں پریکٹس کریں. مشہور ہے کہ ابو بصیر سے اور جو ہے وہ ایک اور راوی جعفر ابن جوفی نے رسول خدا سے ایک روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس سے پوچھا کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے خدا کی بارگاہ میں, اور میں صدقہ خدا کی بارگاہ میں دیتا ہوں, اور لیکن میں کسی کی خاطر نہیں دیتا, لیکن جب میں صدقہ دے دیتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا. تو کہتے ہیں ان کی باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے, ان کی ان باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے. دکھاوے کے لیے نہیں کرتا, دیتا چھپ کیوں, لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ کیا یہ کمیونٹی میں ہیلپ کرتے ہیں, جی کیا بات ہے. اب وہ دل خوش ہوتا ہے کہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ. تو اس پر رسول خدا خاموش رہے اور قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی, وہ کل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الی, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں, مگر آخر کا جو حصہ ہے کہ عمل صالح انجام ہو, یعنی نیک کام کیا جائے اور اس عبادت میں خدا کے سوا کوئی شریک نہ ہو. یعنی آپ عبادت میں شریک نہ ہو, نہ کہ کہا کہ توحید میں نہیں, اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. یعنی آپ جب کوئی کام کریں تو آپ اس لیے نہ کریں کہ لوگ میری تعریف کریں گے یا لوگ میری بات کریں گے, یا مثلا آپ نے کنٹریبیوشن کیا, جماعت نے میرا نام ہی نہیں لکھا کنٹریبیوشن میں, اب آپ بولیں کہ یا میرا نام اوپر لکھنا چاہیے تھا, میرا نام نیچے آ گیا. ہوتا ہے انسان, بہرحال کرتا ہے انسان. تو یہ کام آپ کا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے, نہ کہ اس کام کے لیے بھی کہ آپ کا. یہ ہماری پریکٹس دیکھیں یہیں پر ہے, ہم اور کہاں پریکٹس کریں گے, اور ہم کہاں دیتے ہیں یا ہم کہاں چیزیں کرتے ہیں. تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور شہید آوینی کہتے ہیں کہ اصل نام گمنامی میں ہی ہے, یعنی گمنام رہے, انسان کا نام نہ رہے. ایک شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کے حوض کے پاس بیٹھا ہوا, اس نے کہا کہ میں شہید ہوں گا, میرا جنازہ اٹھایا جائے گا, کتنے شان و شوکت سے لوگ میرا جنازہ اٹھائیں گے, مجھے لے کے جائیں گے. تو یہ خیال جب اس کے ذہن میں آیا تو اس کے جو نیم ٹیگ تھا جس سے وہ پہچانا جاتا تھا, اس نے اس کو کھینچا اور پانی میں پھینک دیا. کہا کہ جب میں شہید ہوں تو میرا نام ہی نہ پتا ہو لوگوں کو, یعنی صرف اللہ کی خاطر ہو.